السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں جو ہیں وہ آسان کرے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے. آج میں ایک بہت ہی پیاری شخصیت ان کے ساتھ یہاں موجود ہوں. چونکہ فیصل آباد ان کا اپنا گھر ہے تو لیکن یہ مقیم ریٹائرمنٹ کے بعد راولپنڈی میں ہے. انہوں نے اپنی سروس کا آغاز فیصل آباد میں بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ 1987 میں کیا اور اس کے بعد یہ فیصل آباد سے ہی گریڈ 20 میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوئے. پاس جو سب سے پہلے بنی تھی اس میں بھی ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور اس کو فیصل آباد میں سٹارٹ کرنے والے یہی ہمارے ساتھی ہیں. فیصل آباد ڈویژن کے سیکریٹری کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھائیں اور اس کے بعد پھر مختلف اضلاع میں اور ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور اس کے بعد چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے مختلف اضلاع میں اور پھر کنٹرولر بورڈ راولپنڈی بورڈ کے طور پر بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور انہوں نے جہاں بھی جس بھی حیثیت میں کام کیا ہے انہوں نے اپنا لوہا جو ہے وہاں پر وہ بنوایا ہے. کہ والد صاحب ماشاءاللہ حکیم محمد شریف صاحب بہت ہی علمی شخصیت تھے اور ان کی ایک کتاب جو ہے عبدہ و رسول نعتیہ کلام اس کو باقاعدہ وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ جو ہے نعتیہ کلام تھے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ کے ٹائم دینے کا. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ پوچھیں گے اور جانیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے موجودہ جو ہماری تعلیمی حالت ہے اور اس وقت جب آپ ان پوسٹوں پہ انتظامی پوسٹوں پہ رہے ہیں اس وقت میں اور آج کے وقت میں آپ کیا مطلب فرق جو ہے اس میں وہ محسوس کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب بہت شکریہ. لیکن آیا تو میں کسی اور غرض سے تھا. آپ نے جو ہے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. بہرحال آپ سے یہ امید تو نہیں تھی لیکن چونکہ اب میں آپ کے کہنے قبضہ میں ہوں تو جو جی چاہے کریں میں اس کے لیے حاضر ہوں. جہاں تک تعلق ہے کہ جب ہم نے سروس شروع کی تھی اس وقت کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر اس بات کو شروع کریں کہ جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت کیا صورتحال تھی اور آج جو ہے کیا صورتحال ہے، میرا خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. تعلیم جو ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی جو نسل ہے اس کو کیا بنانا ہے. بالکل صحیح. چنانچہ انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب ہائے تعلیم جو ہیں مرتب کیے جاتے ہیں. ان کے لیے پھر ویسی ہی سرگرمیاں جو ہیں وہ پلان کی جاتی ہیں تاکہ جس طرح کی نسل جو ہے اس ملک کو درکار ہے ویسی تیار کر کے لی جائے. تعلیمی ادارے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی جیسے انڈسٹریز کے اندر ہوتا ہے کہ اب موسم سرما آ رہا ہے تو ہم نے اس طرح کے کپڑے یہ چیزیں جو ہے معاشرے کو دینی ہیں، یا گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو یہ چیزیں دینی ہیں. تو
سب سے جو میرا خیال میں قیمتی صنعت اور مشکل صنعت وہ انسان سازی والی ہے. بالکل درست فرمایا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم لوگ بطور طالب علم تھے تو میرا استاد جو ہے اس کی میرے اوپر ہر وقت نظر تھی اور وہ ہر پہلو سے نظر رکھتا تھا. بہت زبردست بات یہ کی. اس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ اس سبجیکٹ میں آگے جا رہا ہے، یہ اس سبجیکٹ میں پیچھے جا رہا ہے، اس میں اس کو کوچنگ کی ضرورت ہے، اس میں اس کو ایسے کرنا ہے. تو وہ میرے والدین کے ساتھ بھی تعلق اس کا ہوتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم وہ جیسے میرا استاد تھا ہم ویسے استاد نہیں بن سکتے. استاد جو ہے نا جی یہ کسی جنس کا نام نہیں ہے. استاد ایک کردار ہے. ابھی اب چونکہ ریٹائر ہو گیا، ریٹائرمنٹ ہوئے 5 سال گزر کے اب 6 سال شروع ہو جائے گا. دوران سروس بہت سی اساتذہ کی ٹریننگز کے اندر جانا ہوتا تھا بطور ٹرینر کے. تو وہاں پہ ایک سوال کیا جاتا تھا یہ کہ وہ جی جب سوال تھا کہ کیا بات ہے آج کل آپ مطلب پڑھاتے نہیں ہیں، کیا ہے اسکولوں کا ماحول ٹھیک نہیں؟ تو کہتے کہ استاد کی عزت نہیں ہے. یہ عام ہم لفظ جو ہے نا وہ سننے کو ملتے ہیں. عام وہ کیا ہے جی وہ اس لیے نہیں جی کیا عزت ہی کوئی نہیں اس کام میں. تو میرا ایک ان سے سوال ہوتا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ استاد ہیں. اگر آپ استاد ہیں اور آپ کی عزت نہیں مجھے پکڑ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ استاد ہو اور اس کی عزت ہو. کوئی بہت اچھا استاد نہیں ہوں، لیکن اپنے اس دور کے اندر بھی میں نے اچھے استاد دیکھے ہیں. میں یہاں ستیانہ میں ایک دفعہ پرائمری کے امتحانات کا سلسلہ تھا، اس میں میری ڈیوٹی انہوں نے لگا دی محکمے والوں کہ جی آپ نے روزانہ صبح پیپر لے کے بھی جانے ستیانے میں، اور جب شام کو پیپر ختم ہو تو پھر اس وقت آپ نے واپس آنا ہے. تو میں جناب پھر ظاہر ہے وہاں پہ ڈیوٹی دی میں نے. تو ایک روز پیپر چل رہا تھا، غالباً ڈرائنگ کا پیپر، ڈرائنگ کا پیپر تھا. وہاں ایک استاد جو میرے ساتھ منسلک تھا وہ کہتا سر جی آج آئیں آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. خیر میں گیا، اس نے کہا سر وہ جو 2 لائنیں ہیں نا یہ آپ دیکھ کے آئے. ہم نے گراؤنڈ میں بچوں کو بٹھایا ہوا تھا اور 6 فٹ کا فاصلہ تھا دائیں بائیں آگے پیچھے، تاکہ کوئی بچہ دوسرے کو ڈسٹرب بھی نہ کرے اور دوسرے نقل والا سلسلہ جو وہ بھی بند ہو. خیر میں گیا، ڈرائنگ کا پیپر بچے حل کر رہے تھے. غالباً ایک اس میں سوال کتاب کا تھا، کتاب بنانی تھی، اور ایک کوئی پھل وغیرہ. اب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہ بچے کتاب بنا رہے ہیں، تقریباً سارے بچے آلموسٹ ایک ہی لیول پہ کام کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے. لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ تھا کہ وہ 5ویں جماعت کا بچہ ہے اور کتاب کا نام لکھ رہا ہے، اپنا بانگ درا لکھ رہا ہے، زبور عجم لکھ رہا ہے، بال جبریل لکھ رہا ہے. میں پریشان ہوں، میں کہا یار 5ویں جماعت کا بچہ یہ اس کو کیسے یہ ساری چیزیں پتہ لگی، اور یہ پوری کلاس ہی ایسے کر رہی ہے.
میں نے ان کہا کہ ان کے اساتذہ کدھر ہے؟ میں کہا صاحب وہ دور ادھر کونے میں کھڑے ہیں. وہ ٹیچر ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ یار یہاں پہ یہ طور آفیسر کام کر رہے تھے. کہہ رہا کہ جی میں ان کو بلا کے لاتا ہوں آپ کے پاس. میں کہا نہیں وہ استاد ہے, مجھے ان کے پاس جانا ہے. خیر میں وہاں پہ گیا, ان سے ملا. میں نے کہا یار پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ میں ہی استاد ہوں, لیکن آج آپ کو دیکھ کے لگا کہ نہیں میں نہیں, آپ استاد ہیں. خیر ان سے میرا تعلق بنا. وہ غالباً یہ 77 GB ہاں 77 جی میں یہ ستیانہ پرائمری اسکول تھا. ان سے میری گپ شپ ہوئی. میں نے کہا یار کیسے آپ یہ کہتے جی اب سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا اسکول جو ہے اس کے ٹائمنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہے. ہمارے اسکول کی نہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں نہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں. ہم روزانہ یہ جو بچے امتحان کے لیے آ رہے ہیں, یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کی ٹرالی ہے, اس میں ہم بچوں کو بٹھاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں, اور اسی ٹرالی کے اندر ہی ہم نے ان کو واپس لے کے جانا ہے. اب یہ گھر نہیں یہاں سے جائیں گے, یہ سیدھے پہلے اسکول جائیں گے. اور ہم نے یہ جو ہر بچے کے پاس جیومیٹری باکس ہے اور ایک سیاہی والی دوات ہے, یہ واپس لے لینی ہے. ان کو اگلے پیپر کی تیاری کروانی ہے. شام کو اساتذہ کرام نے ان کے پینوں کے اندر سیاہی, ان کی پینسلیں وغیرہ تراش کے دوبارہ سے ان کے یہ جیومیٹری باکس تیار کر کے رکھ دینے. صبح یہ ان کو ٹیچر ان کے حوالے کریں گے, پھر دوبارہ سے تو میں نے وہ ہیڈ ماسٹر غالباً علی محمد ان کا نام تھا. میں نے کہا سر آپ صبح سے شام تک یہ کرتے ہیں, چھٹیاں آپ نہیں کرتے, تو آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ کہتے سر جی میرے پہ اللہ کے بڑے کرم ہیں. میں کہا وہ کیسے؟ تو سر جی میری تھوڑی سی زمین ہے, لوگ ایک کلے سے اگر 10 من یا 20 من گندم اٹھا رہے ہیں تو میری اس سے دگنی ہوئی. زبردست. اللہ مجھے یوں نواز رہا ہے, میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے. ان بچوں کے تو خیال ہی جو ان کے اوپر محنت کر رہا. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے, اور یہ اساتذہ مطلب ہر کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے, یہ جنس جو ہے ناپید ہو گئی ہے. خال خال کہیں کہیں یہ روشنی کے مینار ہے جو ہم کم از کم میری ذات کے لیے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ باعث تقویت بنتے ہیں. تو ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ استاد وہ والا استاد نہیں. خود میرا اپنا ایک واقعہ, وہ بھی اب چونکہ بات چل پڑی ہے, اس فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے میں یہاں صابری اسراجیہ میں ہی تھا, تو یہ غالباً 91 کی بات ہے. میں ایک اصول تھا میرا کہ میری کلاس کے اندر لیٹ کوئی نہیں آ سکتا تھا. جو دیر والا جو ہے نا, لیٹ آنے والا سلسلہ. ہیلو جی, میں کلاس پڑھا رہا ہوں, ایک بچہ آتا ہے, تو میں کم ان سر نو, وہ ظاہر کہہ رہا ہوں. پیریڈ ختم ہوا, میں اپنے کمرے میں جا کے بیٹھا, وہ بچہ پھر آیا, تو میں کم ان سر, میں کہا یس کم. آیا تو اس نے, اب جوان بچہ سیکنڈ ایئر کا بچہ ہے, تو اس نے رونا شروع کر دیا. میں پریشان, یار یہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟
کہتا سر میری ماں اسپتال میں ساری رات اس کے پاس رہا ہوں اور اب صرف آپ کا پیریڈ پڑھنے کے لیے آیا اور آپ نے بھی مجھے کلاس میں داخل نہیں ہونے دیا. اس نے میری کیفیت لی, میری آنکھوں سے بھی آنسو جا رہی. اور میں نے کہا یار عمر فاروق تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اور ساتھ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یار یہ بچہ جو ہے یہ فزکس بھی پڑھتا ہے, یہ کیمسٹری بھی پڑھتا ہے, یہ اردو بھی پڑھتا ہے, انگریزی بھی پڑھتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں سر آپ کا پیریڈ پڑھنے کے لیے آیا. اتنے اساتذہ میں اللہ نے تجھے اتنی عزت دی. تو اس کے بعد اس بچے نے میرا وہ رویہ بدل دیا. اب یہ ہے کہ اس کے بعد جب کوئی بچہ آتا تو میں اس سے پوچھتا بھائی آپ کیوں دیر سے آئے. یہ اس بچے کی دل, اس بچے نے مجھے پڑھا دیا. ہم نے وہ سیکھنے اور سکھانے اور انسانیت کی چیزیں وہ ساری ایک طرف کر دی. جو پیسے دیتا ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, جو پیسے نہیں دیتا وہ میرا اسٹوڈنٹ. تو یہ ایک چھوٹی سی